فضا میں عجیب سا سناٹا تھا۔ گاؤں کے کچے راستے پر چلتی ہوئی صبا کے قدم ڈگمگا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف، اور ذہن میں وہ منظر قید تھا جو کچھ دیر پہلے اس کے سامنے پیش آیا۔ صبا کے والد کو کسی نے قتل کر دیا تھا اور گاؤں کی پنچایت نے بدلے کے طور پر فیصلہ کیا کہ صبا کی شادی مقتول کے بیٹے راحیل سے کر دی جائے۔ صبا کے بھائی پر الزام تھا اور یہ نکاح گویا خاندانی جھگڑے کا سودا بن گیا۔ صبا کو یاد آیا کہ کیسے وہ اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں جایا کرتی تھی۔ اس کے والد اسے کہا کرتے، میری بیٹی ایک دن بڑے مقام تک پہنچے گی۔ وہ ماں کے ہاتھوں کے کھانے، بھائی کے ساتھ جگرنے اور چھوٹے سے ذہن میں جھولا جھولنے کی یادوں میں کھو گئی۔ وہ سب کچھ اب خاک بن چکا تھا۔ گھر جہاں محبت تھی، اب صرف خاموش قبریں تھیں۔ اس کی ماں کا دکھ سہنے والا چہرہ اور بھائی کی بے بسی سب آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ صبا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس زندگی کا وہ خواب دیکھتی تھی وہ ایک چٹکے میں تباہ ہو چکی ہے۔ شادی کی رات صبا کے دل میں عجیب سی دہشت تھی۔ وہ نئے کمرے میں سفید لباس میں بیٹھی تھی جب دروازہ کھلا اور راحیل اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور لہجے میں تلخی تھی۔ صبا کے لیے وہ رات قیامت سے کم نہ تھی۔ راحیل نے اسے بے رحمی سے دھکا دیا، اس کی کلائی پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا کہ وہ اس کے باپ کی خون کا بدلہ اس شادی کے ذریعے لے گا۔ اس نے صبا کو روتا سسکتا چھوڑا اور کہا، تم میری قید میں ہو اور یہ قید ساری زندگی رہے گی۔ راحیل کا ظلم دن بدن بڑھتا گیا۔ وہ صبا کو بات بات پر مارتا، تانے دیتا، کپڑوں سے پکڑ کر گھسیٹتا اور کبھی کھانے کو ترسا دیتا۔ ایک دن اس نے صبا کے بال کاٹ دیے کیونکہ کھانا دیر سے ملا۔ کبھی وہ رات کو اس کے کمرے میں زبردستی آتا، صبا کی چیخیں اندھیرے میں دب جاتی۔ وہ کبھی صبا کو مہمانوں کے سامنے رسوا کرتا، سبھی کمرے میں بند کر کے گھنٹوں بھوکا پیاسا رکھتا۔ صبا کے جسم پر نیل، زخم اور اندر تک اتر جانے والی اذیتیں ہر روز کی کہانی بن چکی تھیں۔ اس کی روح زخمی تھی مگر زبان بند۔ صبا کی ساس اسے تانوں سے گالیاں دیتی، ہاتھ اٹھاتی اور دن رات خدمت پر مجبور کرتی۔ نہ ذات کی اچھی نہ نصیب کی، ہمارے گھر کا ناس مار دیا تو نے، وہ کہا کرتی۔ ساس نے ایک دن اسے کھولتے پانی سے جلانے کی کوشش کی، صرف اس لیے کہ صبا نے جواب دینے کی ہمت کی تھی۔ گھر کے دوسرے افراد نے صرف تماشا دیکھا، کوئی بچانے نہ آیا۔ صبا کی آنکھوں میں اب صرف خاموشی رہ گئی تھی۔ وہ نہ ہنستی نہ بولتی، اس کا وجود جیسے ایک مشین میں ڈل گیا تھا۔ وہ سب کچھ سہ رہی تھی، شاید اس امید پر کہ کبھی کوئی دن ایسا آئے گا جب کوئی اسے سنے گا۔ راحیل اکثر نشے کی حالت میں آتا اور صبا پر تشدد کرتا، اس کے کپڑے پھاڑتا، اسے زمین پر گھسیٹتا اور کہتا، یاد رکھ تم میری غلام ہو، تمہارا وجود میری نفرت کی ویٹ ہے۔ ایک دن جب راحیل نے صبا کو قرآن پڑھتے سنا، ایک لمحے کو اس کا دل رک گیا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا رہا اور پہلی بار غور سے اس آواز کو سنا۔ یہ وہی عورت تھی جسے وہ دن رات مارتا رہا، اور اب اس کی زبان سے ایسی پاکیزہ تلاوت۔ راحیل بیمار ہوا، بخار میں تپ رہا تھا۔ صبا نے اس کی تیمارداری کی، دوا دی، ماتھے پر پانی رکھا۔ راحیل نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ درد دیکھا جو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ راحیل اب اسے غور سے دیکھتا، وہ اسے ستانے سے پہلے رکتا، اس کی خاموشی میں چھپی چیخیں سننے لگا۔ صبا نے بھی تبدیلی کو محسوس کیا مگر اس کے دل میں ابھی خوف باقی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ راحیل کا رویہ نرم ہوتا گیا۔ وہ صبا کو عزت دینے لگا،
اس کے زخموں پر مرہم رکھتا، اسے اپنے ماضی کے لیے معافی مانگنے لگا۔ صبا نے آہستہ آہستہ اس کے لیے دل میں نرم گوشہ محسوس کیا۔ ایک دن راہیل صبا کے سامنے زانوں کے بل بیٹھا اور کہا، میں نے تم پر بہت ظلم کیے، صبا اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار وہ آنسو درد کے نہیں، ایک سکون کی جھلک تھے۔ اس نے راہیل کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار کہا، اگر تم سچ میں بدل گئے ہو تو میرا دل بھی بدل سکتا ہے۔ وہی صبا جو ایک زبردستی کی شادی میں گھسیٹی گئی تھی، آج عزت اور محبت کے ساتھ زندہ تھی، اور راہیل جو کبھی ظالم تھا اب اس کی آنکھوں کا سکون بن چکا تھا۔ محبت، صبر اور معافی نے ایک بکھرے رشتے کو جوڑ دیا۔ یہ سفر مجبوری سے شروع ہوا مگر محبت پر مکمل ہوا۔